الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے تزکیہ نفس شروع کر رکھا ہے، اور ہم نے یہ بھی قرآن و سنت دونوں سے سمجھ چکے ہیں کہ اصل میں قرآن یعنی فرد انفرادی حیثیت میں آپ دیکھیں تو ایک فرد کے لیے قرآن کا سب سے بڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا؟ تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ کیا ہم تزکیہ نفس کر رہے ہیں قرآن و سنت کے مطابق؟ نہیں سر جی، ابھی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، اس تزکیہ نفس کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ علم کا تزکیہ۔ اچھا، بہت اچھے جواب دے رہی ہیں آپ۔ اچھا، اب جب علم کا تزکیہ جو ہے وہ اصل میں بنیاد ہے۔ اچھا، یہ کون سے علم کا تزکیہ ہے؟ فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، انجینئرنگ؟ العلم قرآن و سنت کا۔ قرآن و سنت کے علم کا تزکیہ۔ اچھا، علم کا تزکیہ کیا ہوگا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ مفہوم کیا ہے کہ علم کا تزکیہ ہوگا ہمارا؟ تو بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ سب پہلے قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ دیکھیے، علم سے مراد یہ ہے آپ اس کو پڑھ کے، سمجھ کے، غور و فکر کر کے اس کی حقانیت کا یقین کر لیں گے، اب وہ آپ نے اپنے علم کا تزکیہ کر دیا۔ اور یقین اس حد تک کہ آپ اس پہ عمل کریں۔ یہ یقین، دل کا یقین، اسی وقت آپ کا دل کے یقین کا ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ اس پر من و عن عمل کریں۔ تو من و عن عمل کرنے کے لیے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ جلدی بتائیں۔ قرآن و سنت کی۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ عمل کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نمونہ، اور آپ اس اسوہ حسنہ کے مطابق عمل کریں گے۔ تو قرآن کا علم اس لیے ضروری، ٹھیک ٹھیک، کہ تاکہ ہمیں اس کے سارے اصول، ربانی اصول قرآن میں بیان ہوئے ہیں، عمل کر کے دکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے طریقے، یا جو قرآن کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جو صحابہ نے جس طرح عمل کیا ہے آپ کے بتانے پر، مجھے بھی وہی کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب العلم کے ذرائع کیا ہیں؟ جلدی بتائیں۔ العلم جو ہے قرآن و سنت کا ٹھیک ٹھیک علم، اس کے ذرائع ہمارے پاس کیا ہیں؟ سر، یہ سر نمبر 1 نیت کی پاکیزگی، نیت کی کا پاکیزگی، نام قرآن کو برتر کلام سمجھنا، قرآن نہیں نہیں حکیم نہیں، کہتا یہ ہے۔ بات کی بات ہے، یہ بات کی بات ہے۔ پہلے میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو العلم ہے اس کے ذرائع کون سے ہیں؟ سر قرآن مجید قرآن اور سنت، قرآن اور سنت، رسول۔ قرآن اور سنت، یہ بالکل قرآن اور سنت۔ جی۔ اب اس قرآن کو دیکھیں نا، اب آج آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے۔ تو سمجھنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، میں اور آپ ان کو پوری طرح سمجھ لیں، تاکہ ہم اس العلم کو حاصل جب ٹھیک ٹھیک کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا عمل بھی، جب علم کی بنیاد عمل ہے تو علم ٹھیک ہوگا، عمل آپ کا ٹھیک ہوگا۔ اور اگر علم میں نقص ہوگا، جو آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ان کا علم ٹھیک نہیں ہے۔ ان کا علم کس وجہ سے ٹھیک نہیں ہے؟ وہ قرآن میں نہ کبھی غور کرتے ہیں، بس ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، نہ معنی پتہ ہے، نہ ان پہ غور و فکر ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا یہ نظام جو آمنوا وعملوا الصالحات پر بیس کرتا ہے،
یہی علم ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ آج ذلت اور پستی کی وجہ ہی صرف قرآن سے دوری ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور حضور فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ نبی صادق فرما رہے ہیں قوموں کو ترقی اور بلندیاں اس وقت ملیں گی جب اس قرآن کو فالو کریں گے۔ قرآن کو فالو کرنے کے لیے سب سے پہلے مجھے اور آپ کو قرآن کا علم ضروری ہے۔ وہ آج امت مسلمہ اس سے فارغ ہے، ہمارے پاس نعوذ باللہ وقت نہیں ہے، یہ سب چیزیں آج بیان ہوں گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے العلم جو ہے وہ قرآن اور سنت کا علم ہے، اور قرآن و سنت کا علم اسی شخص کو ملتا ہے جو اللہ سے دعائیں مانگتا ہے اور پوری بھرپور کوشش کرتا ہے، اور رب کا وعدہ موجود ہے والذین والذین جہدوا فینا، جو ہمارے جاہدوا راستے میں کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، لنادینہم سبلنا، ہم ان کو ضرور ضرور ہدایت دیتے ہیں۔ یہ رب کا وعدہ ہے، اور رب کے ہر وعدہ سچا ہے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ آج کے انسان نے علم کے بجائے عقل کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، اس کے پر بھی زیادہ کرتے ہیں۔ یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، عقل کو سے رہنمائی لیتے ہیں، خواہشات نفس پہ چلتے ہیں، تو دنیا کا حشر دیکھ لیں۔ انسان درندہ بن چکا ہے، اور انسان اسی وقت اللہ تعالیٰ کا مطلوبہ انسان بنتا ہے جب قرآن و سنت کے علم حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کرے۔ اچھا، اب ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ العلم کے دو ذرائع ہیں، ایک ہے قرآن اور دوسرا ہے سنت۔ اچھا، قرآن سے علم حاصل کرنے کے لیے ہم اس پہ تو آتے ہیں، جیسے ہماری بہن بتا رہی تھی کہ تدبر قرآن کی آداب اور شرائط آپ کے ہینڈ آؤٹ نمبر 6، پیج نمبر 6 پہ ہیں۔ لیکن پہلے مجھے ایک بات بتائیں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حکم دیا گیا تھا وہ کون سی آیات ہیں؟ کہ جس میں تزکیہ نفس کا پورا نسخہ بتا دیا گیا ہے کہ تزکیہ نفس کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے، اس کون سی آیات ہیں؟ سر اس کے جو 4 علم آیات ہیں، سورہ البقرہ کی اللہ نے دعوت 129 اور ذکی ہوں۔ اور سورہ بقرہ کی سورت جمعہ کی 151، سورت احزاب کی بھی ہے۔ سورت آل آل عمران کی عمران کی بھی، 164 آل عمران کی 164 پہلا اور جمعہ پیج کی میں 2۔ نے آپ کو بھیجا ہے، آپ کو زبانی یاد ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے بقرہ کی 129، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا ہے، اس کا ذکر ہے بقرہ کی 151 میں۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دعا ابراہیمی اور اس کی قبولیت میں الفاظ میں کچھ فرق آیا ہے، وہ کیا فرق ہے؟ جی سر، ذکی ہوں تزکیہ کے لفظ کا فرق ہے، ابراہیم تزکیہ پہلے کا ہے لفظ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بعد میں کر دیا ہے۔ اچھا، حضرت ابراہیم نے تینوں چیزیں پہلے کہی ہیں، تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، اور اس کے بعد تزکیہ کا ذکر فرمایا ہے۔ رب العالمین نے جب قبول کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے کہ پہلے وہ تلاوت آیات کریں گے، اس سے ان کا تزکیہ شروع ہو جائے گا، اور پھر وہ تلاوت اعمال کریں گے، اور پھر وہ تعلیم اعمال اور تعلیم کتاب کریں گے، تو اس طرح ان کا مکمل ہو جائے گا۔ لیکن تزکیہ شروع ہو جاتا ہے تلاوت آیات سے۔ جب آپ تلاوت آیات کرتے ہیں تو آپ کا تزکیہ شروع ہو جاتا ہے۔ ذرا اس کو مجھے سمجھائیں کہ تلاوت آیات سے تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟
جب کہ پڑھ کے سمجھ کے عمل کر کے کیا جائے، سمجھ آ جائے، غور و فکر کیا جائے اور عمل کیا جائے اس پر، ورنہ نہ بال کیا جائے تو کوئی تزکیہ نہیں ہوتا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن آپ ایک بات کہنا بھول گئے کہ یہ تزکیہ علم ہوگا، کہ قرآن کی آیات پڑھ کے یتلو علیہم آیات ہی، تلاوت آیات کا مطلب ہی یہی ہے کہ قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے غور و فکر کے بعد اس کو یقین کی حیثیت حد تک سمجھ لیا جائے کہ یہی بہتر ہے۔ کتنے بھی انسانوں کے نظریات ہوں، کمیونزم ہو، سوشلزم ہو، کیپیٹلزم ہو، کوئی بھی ہو، وہ سارے کے سارے انسانی دماغ کی اختراع ہیں، اور انسانی علم بڑا محدود ہے، اس لیے ان میں بڑے نقائص ہیں، اور اللہ رب العالمین کی ہر بات، چاہے وہ عقیدے سے متعلق ہو، عمل سے متعلق ہو، وہ بالکل برحق ہے، کیونکہ اس کا علم کا بالکل کامل ہے۔ تو یہ ہے سب سے بڑی اہم بات کہ ہم قرآن کا ٹھیک ٹھیک مطالعہ کریں۔ اور آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ اور صحابیات کا تزکیہ کیا تو بنیاد کیا تھی؟ قرآن کی تعلیم سر۔ قرآن کی تعلیم، اور اس کے بعد جو ہے اس کی تعلیم تھی، قرآن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا دوسرا طریقہ جو تھا وہ صحیح حدیث بھی وحی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا اور اس میں الفاظ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، اور دوسری حدیث جو جن میں الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں ان کو حدیث کون سی حدیث کہتے ہیں؟ حدیث حدیث قدسی۔ قدسی۔ حدیث قدسی۔ ان چیزوں کو بڑا کلیئرلی سمجھیں، یہ بنیادی چیزیں ہمیں سمجھ جائیں گی نا تو انشاءاللہ قرآن و سنت بھی سمجھ آ جائے گا۔ اچھا، اب ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ لگ گئیں۔ اب آپ جو پیج 6 پہ اگر دیکھیں تو تدبر قرآن کی آداب اور شرائط ہیں۔ آپ میں سے مجھے کون بتائے گا، یہ آپ اگر قرآن کے طالب علم ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آداب و شرائط جو بیان ہوئی ہیں یہ کس نے بیان کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سبھی۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب دے دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیے، اب یہ جو تدبر کے آداب و شرائط ہیں قرآن سے ماخوذ ضرور ہیں، قرآن و سنت سے، لیکن کس بندے نے مرتب کی ہیں؟ امین اور اصلاحی نبی کریم صاحب۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جس نے کہا نا امین حسن اصلاحی، بالکل ٹھیک کہا۔ تدبر قرآن ان کی تفسیر ہے، لیکن اس کو پوری طرح سمجھنے کے لیے آپ کی عربی کا بیک گراؤنڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ بڑی انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ پہلی چیز نیت کی پاکیزگی ہے۔ اگر نیت خالص پاکیزہ نہیں ہوگی اللہ کے لیے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہی قرآن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو بہتوں کو گمراہ کرتی ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھاتی ہے۔ آگے یہ بھی بتا دیا گمراہ کون ہوتے ہیں، بالکل سورہ بقرہ کے شروع میں، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اور گمراہ کن کو وما کرتی ہے؟ یضل به وما یضل به الا الفاسقین۔ الا الفاسقین، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں وہ ان کو ہدایت اس قرآن سے نہیں ملے گی، وہ اس سے گمراہی لیں گے، اپنے مطلب کی آیات نکالیں گے اور پھر جو ہے وہ اچھا غلط تشریح کرتے ہیں۔ دیکھیے اس میں اب آپ آج دنیا میں دیکھ سکتے ہیں جتنے گمراہ فرقے ہیں، مثلا آپ دیکھیں قادیانیوں کو دیکھ لیں، سخت ترین گمراہ فکر وہ ہے فرقہ،
بھائی پوری رسالت گھڑ لی ہے انہوں نے، ذرا غور فرمائیں۔ اچھا، اور آج میں نے آپ کو مشرف صاحب کا ایک بیان کچھ لوگوں کو بھیجا ہے، میں سب کو ابھی بھیج دیتا ہوں، آپ اس کو دیکھیں کہ جی سر ہمارے دیکھیں۔ جی ہمارے حکمران کس قدر یہودیوں سے متاثر ہیں، ساری قادیانیوں سے، قادیانی۔ اور اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ تو گویا 3 آیتیں آپ کو سامنے رکھنی ہوں گی نیت کی پاکیزگی سے۔ ایک تو سورہ بقرہ کی 26 جو میں نے آپ کے سامنے 26 پڑھی ہے، اور پھر بقرہ کی 16 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ ایسے لوگ کبھی ہدایت پر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تو پہلی چیز ہے جو میں اور آپ، نیت پاکیزہ۔ کیا نیت کیا ہو کہ میں، یہ ہے اصل کتاب ہدایت، اس کو میں نے سمجھنا ہے اور اس کے مطابق میں نے عمل کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عمل کے لیے بھی مجھے پورا نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھے بتا دیا ہے، اور ان کی ایک ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے لحاظ سے آج پوری طرح محفوظ ہے کتابوں میں۔ اچھا، دوسرا ہے قرآن کو برتر کلام مانا جائے۔ اب میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، ایک ویڈیو آپ نے بھی ضرور دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پہ، کہ استاد نے بچوں سے کہا کہ بھائی ہم نے ایک لائبریری قائم کی ہے، تو آپ کے گھر میں جو کتابیں جو نہ پڑھی جاتی ہوں، بڑی ایسے ہی پڑھی ہوئی، وہ لے کے آ جاؤ۔ تو آپ کو پتہ ہے بچے کون سی کتاب لے کے آئے؟ جی سر قرآن قرآن لے پاک۔ کر قرآن لے آئے سر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان گھروں میں برکت کیسے آئے جو نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں؟ ان گھروں میں فحاشی اور عریانی کا اور اللہ کے دین کی مخالفت کا آپ دیکھیں وہ نمونہ ہے۔ تو قرآن کو برتر کیا، وہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس قابل بھی نہیں سمجھتے تھے کہ اس کو پڑھیں، تو بچے اٹھا کے لے آئے، اور ٹیچر نے دیکھا کہ کئی بچے قرآن لے کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے ہمارا حال۔ اچھا، سب سے مشکل کام کیا ہے جلدی بتائیں، اور کیوں ہے مشکل؟ سب سے مشکل کام ہے قرآن کی تعلیم یا قرآن کی ہدایات کے مطابق بدلنے کا عزم۔ پیج 6 پہ نمبر 3 ہے۔ اچھا، یہ کیوں مشکل کیوں ہے یہ کام، جلدی بتائیں۔ سر خواہشات کے اوپر زد پڑتی ہے، نفسانی خواہشات پہ۔ دنیا چھوڑنی پڑتی ہے، دنیا۔ نہیں چھوڑنی، قرآن نہیں کہتا کہ دنیا چھوڑو، تو قرآن کہتا ہے کہ اس دنیا کو اس حد تک آپ نے لینا ہے۔ قرآن نے ایک بات یاد رکھیں، قرآن مجید نے اپنی پورے اس میں دیکھ لیں، انسان کی خواہشات، جائز خواہشات کا خواہ اور دنیا سے جائز فائدہ اٹھانے کا بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل انسان کو اجازت دی ہے، اور اس کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ جو اس کی فطرت میں کی ضرورت تھی نا، وہ اللہ نے پرووائڈ بھی کر دی، اور فطرت میں اس کو پسندیدہ بھی بنا دیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے دکھا دیے، برائی کا بھی نیکی کا، اور اس کے بعد آزادی دے دی کہ چاہو کھول کے بتا دیا، انبیاء بھیج دیے، قرآن کتابیں نازل فرما دیں، اس کے بعد کہہ دیا اگر تم برا کرنا چاہتے تو کرو، میں نے تمہیں اجازت دے دی، ساری اجازت نہیں، تمہیں اپنی اس خواہش پر چلنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا ہے۔ اب آؤ گے تو میرے پاس، یہ ہے وہ آخرت کا تصور جو مجھے اور آپ کو دنیا میں بڑا ذمہ دار بناتا ہے۔ اور ان جذبات، ان خواہشات جو فطری ہیں اور جو غلط ہیں، ان کی بھی انسان کے اندر
جب وہ اپنی اصلی فطرت کو مسخ کر دیتا ہے، برائی اس کو اچھی لگنی شروع ہوتی ہے، اس پر عمل کرنا شروع کرتا ہے، تو پھر وہ شخص جو ہے وہ کبھی قرآن کی ہدایات کے مطابق نہیں بدل سکتا۔ بدلے گا وہ جو تلاوت آیات ٹھیک کرے گا، پڑھ کے سمجھ کے اس کو برحق مان کر پھر انسان کے شرح صدر کے ساتھ عمل کرے گا۔ کوئی برائی اس کو روک نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس نے علماً اور یقین کے ساتھ سمجھ لیا ہے کہ حق ہے تو یہ ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ کوئی چیز، کوئی بات۔ سر جی یہ کون سا ہینڈ آؤٹ ہے؟ میری طرف نہیں پہنچا یہ۔ خدا کے لیے یہ بیسک ہینڈ آؤٹ ہے جس کو 4 دن سے میں پڑھا رہا ہوں۔ آپ کیوں نہیں مجھے بھیجتے؟ اپنا ایک میسج بھیجیں تو آپ کو آ جائے گا۔ یہ 2 دفعہ میں نے بھیجا ہے۔ سر یہ عجائبات علم اور آفات علم والے میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی یہ بیسک ہینڈ آؤٹ ہے جو میں نے آپ کو بھیجا ہے، پہلے 1 دفعہ پھر 2 دفعہ بھیجا ہے۔ جی اور یہ ہے تزکیہ تزکیہ نفس، نفس، ترتیب 12 پیج والا ترتیب اور سر۔ مراحل، یہ وہ والا ہے۔ یہ نفس کے لیے 3 باتیں، اور یہ والا مجھے پہنچا ہے معرفت الہی کے ذرائع اور آپ تزکیہ۔ بات غلط کر رہے ہیں۔ آپ پوچھ رہے ہیں سب لوگوں سے۔ جی ہم جی نے ہے، بھیجا ہے، اسی میں ہے، اسی میں ہے۔ اور ہم نے بھیج کے آپ کو انسٹرکشن دی ہیں کہ جس کو نہ ملے وہ مجھے میسج کر دے۔ نمبر آپ کے پاس ہے۔ اب آپ 6 لیکچر ہو چکے ہیں اور پھر مجھے کہیں کہ مجھے تو ہینڈ آؤٹ نہیں ملا۔ تو میں اسی سے پڑھا رہا ہوں، کیونکہ ہینڈ آؤٹ کے بغیر یا کتاب کے بغیر پڑھانا جو ہے اس میں بندے کے پاس کوئی نوٹس نہیں ہوتے، طالب علم کے پاس۔ تو میں نے طالب علم کو یہ جو آج بھیجا ہے 24 پیجز کا آفات علم، وہ الگ ہے جو اس کے آگے آنا ہے۔ یہ علم جو ہم نے قرآن اور سنت کا حاصل کیا، کون سی چیزیں اس میں رکاوٹ بنتی ہیں اور کون سی چیزیں اسی علم کو برباد کرتی ہیں، وہ میں نے آج آپ کو 24 پیج کا ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے۔ جی سر یہ پہنچ گئے۔ یہ 19 دسمبر کو سر نے سینڈ کیا تھا 13 پیجز والا۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اب ہم نے یہ تو دیکھ لیا، اور چوتھی بات ہے تدبر۔ تدبر میں نے آپ کو بتایا ہے، ایک ہوتا ہے پڑھنا، پہلا سٹیپ، دوسرا سمجھنا، تیسرا سٹیپ ہے غور و فکر کرنا، اور چوتھا سٹیپ پہ آخری تدبر، کہ آپ اس کو پوری طرح سمجھ کے اور پھر میں اس سے ہدایات اخذ کر سکوں کہ میری زندگی میں یہ حکم جو ہے وہ جاری و ساری ہے یا نہیں، میں عمل کر رہا ہوں یا نہیں۔ اگر کر رہا ہوں تو اس کو بہتر بناؤں اس کی روشنی میں، اور اگر نہیں کر رہا تو فوراً توبہ طائب ہوں کہ میں نے اللہ اس غفلت کا مجھے معاف کر دے، اور میں اس پر من و ان عمل کرنا شروع کر دوں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ الحمدللہ۔ آخری بات، اللہ تعالیٰ سے مدد اور رہنمائی طلب کرنا۔ کوئی عمل، کوئی علم حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت اور مدد شامل نہ ہو۔ لہذا دعائیں یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ پہلی چیز کوشش کرنا، کہ آپ خود کوشش کریں۔ کوشش کو قبولیت اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں کروں گا۔ کہاں وعدہ کیا ہے؟ سورہ عنکبوت کی آخری آیت 69، والذین جاہدوا فینا، تو ہم جہد و زیاد کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لنہدینہم سبلنا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بھی دے دے گا۔ یہ رب کا وعدہ ہے۔ تو 5 چیزیں ہیں آپ کے پیج 6 پر، کہ اس تدبر کی آداب اور شرائط کیا ہیں۔ نمبر 1 نیت کی پاکیزگی، نمبر 2 قرآن کو برتر کلام ماننا، نمبر 3 قرآن و حکیم کی ہدایات کے مطابق بدلنے کا عزم، نمبر 4
تدبر قرآن اور سنت میں. نمبر 5، اللہ تعالیٰ سے مدد اور رہنمائی طلب کرنا. کوئی سوال ہو اس کے حوالے سے؟ سر جی ایک سوال یہ لاسٹ والی اس کا اوپر ہے دعاؤں کے اوپر. سر جی وہ جو دو احادیث ہیں دعا مخل عبادہ اور الدعا هو العبادہ اس کو تھوڑا سمجھا دیں. اچھا، عبادت کا معنی کیا ہے آپ مجھے بتائیں پہلے. سر جی اپنی پوری زندگی کو یعنی 24 گھنٹے میں اللہ کا غلام رہنا، اس کے ہر حکم کو ماننا، اس کی آپ بڑے ہر غور سے بات سنیں. کے سامنے آپ پہلے اطاعت پرستش و پوجا اور غلامی. او ہو عبادت کے یہ سارے معنی ہیں یکلا قرآن اور سنت کی روشنی میں. اصطلاح کے عبادت کا لفظی معنی ہے انتہائی قسم کی عاجزی اور انتہائی قسم کی پستی کر کے. تو دعا میں یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ دعا عبادت اس لیے کہ آپ واقعتاً اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھ کر، اللہ کو آقا اور مالک سمجھ کر، اللہ کو یہ سمجھ کر کہ دعا وہی قبول کرے گا جب دعا مانگتے ہیں. اس سینس میں دعا عبادت ہے. الدعا هو العبادہ. اب بات سمجھ آئیے؟ جی جی چیزوں کو جزاک اللہ. گڑبڑ نہ کیا کریں. تو وہاں دعا کہ دعا عبادت ہے، اس لیے کہ عبادت میں بھی آپ انتہائی عاجزی سے نماز پڑھتے ہیں، عبادت ہے. آپ اللہ سے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. تو یہاں بھی آپ دعا میں بھی آپ انتہائی عاجزی میں اللہ سے کہتے ہیں، گڑ گڑا کے کہتے ہیں اللہ تو رازق ہے، میرے رزق میں وسعت فرما. اللہ تو ہی علم دینے والا ہے، مجھے علم کے راستے پر چلا، وغیرہ وغیرہ. اچھا، اب ہمیں سب چیزیں علم کے حوالے سے پتہ چل گئیں، لیکن اس علم کی دو بڑی آفتیں ہیں، دو بڑی رکاوٹیں ہیں. پتہ ہے آپ کو وہ کیا ہیں؟ جلدی بتائیں. حجابات اور آفات. اچھا، یہ آفات کیا ہیں اور وہ کیا ہیں؟ جلدی بتائیں. حجاب کیا چیز ہے اور آفت کیا چیز ہے علم کے حوالے سر سے؟ جی حجابات جو ہے وہ حب دنیا تکبر ہے اور نہیں عصبیت نہیں، وجہ. معنی بتائیں پہلے. شاید جی حجاب کا پہ پردہ پڑ جانا، آنکھوں پہ، کانوں پہ، دل پہ پردہ پڑ جانا. اور آفات وہ ہیں جو کرتوتوں کے اوپر جو بیماریاں، تکلیفیں، تنگیاں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ انا آفات. للہ و انا الیہ سر راجعون. رکاوٹیں ہیں جو علم کے راستے میں. حجابات علم جو ہیں، پہلے لکھا ہوا ہے علم حقیقی کا راستہ سرے سے بند ہو جانا. اس کو کیوں نہیں دیکھتے آپ؟ پتہ نہیں کیا کیا آپ بول رہے ہیں جو پہلے سن رکھا ہے آپ نے. تو حجابات یہ ہیں کہ پردہ بیچ میں کھڑا ہو جانا، ہم علم تک پہنچ ہی نہیں سکتے. تو کون سی چیزیں ہیں جو پردہ بن جاتی ہیں کہ ہم اس قرآن کے علم تک ہماری پہنچ ہی نہیں ہوتی؟ کون سی بیماریاں ہیں ہمیں؟ وہ ہے حب عاجلہ، دنیا کی محبت. میں اس کو شارٹلی پڑھوں گا، سمجھاؤں گا. 24 پیج کا ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس پہنچ چکا ہے. تو اس کا سب سے بڑا ہے حب عاجلہ. حب عاجلہ کا مطلب ہے جلدی ملنے والی چیز کی محبت. اب آپ دنیا اور آخرت کو دیکھیں نا. دنیا میں آج آپ نے کام کیا، مہینے بعد آپ کو تنخواہ مل جائے گی. ادھر آپ نے کام کیا، ادھر اس کا اجر آپ کو مل گیا. اور پوری دنیاوی زندگی کی محنت کا اجر کب ملے گا؟ آخرت میں. آخرت میں. آخرت میں ملے گا. اور رب کے وعدے پر آپ کو اگر یقین ہے تو پھر آپ حب عاجلہ میں نہیں مبتلا ہوں گے. آپ دنیا کو ترجیح دیں گے آخرت پر. تو اللہ نے دنیا کو امتحان بنایا ہے، اور دنیا عمل کا وقت ہے اور آخرت کس کا وقت ہے؟ اجر کا. اجر کا وقت ہے. یہ بات آپ کے ذہن کو جب پکی ٹھک جائے نا
تو دنیا سے محبت، خواہشات کے پیچھے چلنا وغیرہ وغیرہ سارا پڑھیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہیں قرآن کے علم کے حصول کے لیے. یہ جو دنیا میں ہم ڈگریاں لیتے ہیں، فٹافٹ بچوں کو داخل کراؤ اور اے لیول او لیول کراؤ، پھر یونیورسٹی، پھر باہر بھیجو، یہ سب کیا چکر کیا ہے؟ دنیا کی محبت. حب عاجلہ، حب عاجلہ. اچھا، نمبر 2 پہ ہے تکبر. یہ بندے کو علم سیکھنے سے روکتا ہے. اس کی ذرا مثال دیجئے. شیطان کی مثال ہے. نہیں 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 نہیں. سر جی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس علم بہت ہے، ہمیں سب کچھ آتا ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں. ہاں، تکبر یہ ہے کہ قرآن کے علم کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ حقیر جاننا، اور اپنے علم اور عقل کو جو دنیاوی ہے سب کچھ اس کو سمجھنا کہ میں ساری دنیا کی کنجی کھول لوں گا، سارے مسائل کی. سارے مسائل جو معاشرتی، معاشی، سیاسی، آئلی، سب کی کنجی کیا ہے؟ بتائیں مجھے، جلدی بتائیں. تکبر. قرآن قرآن ہے. قرآن پاک ہے. کل میں نے آپ کو بتایا ہے اور میں نے کہا آپ کے ذہن سے نکالیں یہ سب الٹی سیدھی چیزیں. ایمان، سب سے پہلے جب میں ایمان لے آتا ہوں اللہ، اس کے رسول اور آخرت، یوم آخرت پر، یہ ہے وہ کنجی جو سارے مسائل دیگر زندگی کا ہر مسئلے کو، معاشرتی ہو، معاشی ہو، سیاسی ہو، انفرادی ہو، ایک فرد کا ہو یا کسی قوم کا ہو، سب کے مسائل کی کنجی جو ہے وہ ایمان ہے. بھائی قرآن و سنت آپ کہتے ہیں، جب قرآن و سنت پر ایمان ہی نہیں لائے گا تو قرآن و سنت کا فائدہ کیسے اٹھائے گا؟ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی، لیکن ہم سب تو یہی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم ایمان والے ہیں، تو اصل بات تو یہی ہے کہ ہمارا ایمان ہی ویسا نہیں ہے نا. تو پھر اپنے ایمان کو ہم ٹھیک کریں نا. ایمان علم کا نام ہے، اور علم، پکا علم یقین پیدا کرتا ہے، اور وہ العلم جو ہے وہ قرآن اور سنت کا علم ہے. میں اور آپ قرآن پڑھیں ثواب کے لیے، نہ سمجھیں، نہ پتہ چلے کہ یہ تو جو اللہ تعالیٰ کا جہاں بیان کر رہے ہیں وہ دنیا میں سب سے بہترین چیز ہے، تو پھر مجھے آپ کو کیسے قرآن کا علم حاصل ہوگا؟ تکبر یہ ہے کہ قرآن، دیکھیں نا آج بھی آپ لوگوں سے لوگ اتنے گرے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی قرآن پرانی بات ہے. نعوذ باللہ. اس رب کی بات ہے جس رب نے آپ کو پیدا کیا آج، اس نے پہلے انتظام کر دیا ہے آپ کی ہدایت کا. اچھا، حب عاجلہ پر اور تکبر پہ کوئی سوال ہے؟ نمبر 3، عصبیت جاہلیت. یہ عصبیت جاہلیت کیا چیز ہے؟ سر آپ وضاحت کر دیں. برادری وغیرہ اور اپنی قوت پر ناز کرنا. خدا کے لیے خدا کا خوف کریں. ہم سب قرآن کے طالب علم ہیں. آپ قرآن میں بار بار پڑھتے ہیں. یہ عصبیت تھی کہ وہ کہتے تھے ہمارے باپ دادا کا جو ہے وہ دیا ہوا کافی ہے علم، قرآن کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اپنے ابا و اجداد کو فالو کریں گے. یہی مکے والے کہتے تھے نا. یہ ہے اب عصبیت جاہلیت. اب بھی سر ہم بھی جاہل یہی لوگ کہتے ایسے ہیں. ہی کہتے ہیں. یہ سب پڑھے لکھے جو قرآن کو نہیں جانتے وہ جاہل ہیں. وہ کہتے ہیں ہم دنیاوی علوم کی عصبیت اتنی ہے ان میں، وہ کہتے ہیں ہم سب ٹھیک کر لیں گے، دنیا اگر آخرت ہوئی بھی تو یہ دنیا کا علم ہمیں کام آئے گا وہاں. تو اللہ رب العالمین نے کمال حکمت سے انسانوں کے لیے بندوبست کر دیا قرآن اور دونوں نبی کا، انبیاء کا، تاکہ قیامت کے دن ان کے پاس کوئی حجت نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو.
سر اب تو یہ مسلک پرستی بھی عصبیت میں ہی آ جاتی ہے نا، کہ یہ بالکل بھی آ تو جاتی ہے، بالکل آ جاتی ہے۔ دوسرے مسلک کو سمجھنے کی وہ ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے، بلکہ رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ مسلک ایک ہے، وہ سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام فی قبل فی حاضہ، پہلے بھی اور سارے انبیاء کے فالوور، قرآن و سنت کے اصولوں کے فالوور تھے۔ دیکھیں نا یہ کتنی، اب یہ چیز بڑی رکاوٹ بنتی ہے کہ ہم تو جو ہے والدین کے پیچھے چلیں گے، یا جیسے میرے بھائی نے کہا کہ ہم مسلک کے پیچھے چلیں گے۔ یہ ہے عصبیت جاہلیت۔ سر اور اپنے علاوہ دوسروں کی کوئی کتاب کوئی علم پڑھنے ہی نہیں دیتے، اس حد تک بھائی علم عصبیت ہے۔ دوسروں کی کتاب کو چھوڑیں، قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، جو اصل ہے وہ اپنے مسلک کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ دوسروں کی کتاب حق نہیں ہے، قرآن حق ہے اور حدیث حق ہے۔ بالکل۔ یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم نے قرآن کے مقابلے میں پتہ نہیں دنیاوی علوم کو سمجھ لیا ہے۔ بھائی دنیاوی علوم ہیں، حق ہیں، میں نے خود سیکھے ہیں، لیکن وہ اس دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اور جب ہم اس دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ اور یہی ہے اگلا پوائنٹ، غفلت یا لا ابالی پن۔ اتنے غافل دنیا میں، اللہ نے دنیا کو خوبصورت بنایا ہے۔ سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میں نے دنیا کو اس لیے خوبصورت بنایا کہ میں دیکھوں کہ کون آخرت کے لیے عمل کرتا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک میں روز اگر آپ پڑھتے ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ آخرت میں یہ انسان کا جو ہے وہ سفارش کرے گی، شفاعت کرے گی، اس لیے کہ آپ شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ عمل جب ٹھیک ہوگا جب علم ٹھیک ہوگا۔ تو یہ غفلت اور یہ چار چیزیں جو ہیں، تفصیلات آیات اور حدیث آپ کو پہنچ چکی ہیں، ہینڈ آؤٹ جو میں نے 24 پیج کا بھیجا ہے، یہ ہیں حجابات علم جو علم کو سیکھنے میں ہی رکاوٹ ہے۔ اچھا، آفات علم، وہ کون آفت کیا ہوتی ہے؟ جو آپ نے علم سیکھ چکے ہیں نا، اس کو ہی برباد کر دے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اب بہت اچھی طرح سمجھا جائے گی۔ آپ نے تو گھر میں بچوں کو بڑا دینی تعلیم دی، نماز سکھائی، سب کچھ کیا، بچہ آگے پہنچا یورپ میں، تو وہ اس نے کہا یہ ماں باپ نے تو پتہ نہیں مجھے کیا سکھایا، یہاں تو دنیا بہتر بنانے کے لیے سب کچھ موجود ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس سارے آپ کی تربیت کا ستیہ ناش کر کے وہ اس طاغوت کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ یہ ہے کہ آپ کے جو ذخیرہ علم تھا جو آپ نے بچے کو دیا تھا، وہ اس کی آفت کیا آئی کہ اس نے اس کو ختم کر دیا۔ اب اس کی ایک وجہ غفلت اور بے پرواہی ہے کہ جو علم آپ نے سیکھا ہو قرآن و سنت کا، جس نے آپ کی دائمی اور اخروی، ابدی اور لازوال آخرت کو سدھارنا تھا، اس سے آپ غافل ہو گئے۔ اور نمبر 2، جب اس سے غافل ہوئے تو آپ لگ گئے خواہشات نفس کی پیروی کے پیچھے۔ خواہشات نفس بھی ایک آزمائش ہے انسان کے لیے، اور اس سے کب بچتا ہے آدمی؟ خواہشات نفس کی پیروی سے بچنے کا قرآنی نسخہ کیا ہے؟ سر اپنی عقل کو قرآن و سنت کے تابع کر دیں۔ اپنی خواہشات کو قرآن و سنت کے تابع کرو۔ جو خواہش دل میں اٹھتی ہے اس کو پیش کرو قرآن پر۔ قرآن اجازت دیتا ہے ضرور پوری کرو، قرآن منع کرتا ہے تو رک جاؤ۔ یہ ہے اس کا علاج۔
عدم احتساب، اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے یہ، اپنا احتساب نہ کرنا۔ دیکھیں نا، میں ایک عمل کر رہا ہوں اور میں اپنا احتساب تو کروں کہ یہ عمل مجھے آخرت میں جنت میں لے کے جائے گا یا جہنم میں لے کے جائے گا، دونوں ابدی ہیں۔ جنت بے مثال نعمتیں ہیں، اور جہنم میں ایسی اذیتیں ہیں کہ جن کا تصور بھی نہیں کر سکتے آپ۔ تو اگر میں نے اپنا احتساب کر لیا، روز میں نے ڈیلی بیسس پہ سورہ حشر کا آخری رکوع ہے، اس کی آخری رکوع کی پہلی آیت کیا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ ہاں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، بڑی پیاری آیت ہے۔ یہی احتساب ہے کہ آپ نے کل اگلے جو بھیجا ہے وہ آپ کو جنت کا حقدار بنائے گا یا جہنم کا۔ بدعت، یہ بدعت کیا چیز ہے؟ جلدی بتائیں۔ نئی سر نئی وہ عمل ہے باتیں جو بندہ بتانا جو ثواب سمجھ کے سمجھتے ہیں۔ کرتا ہے، دین کا حصہ بنا لیتا ہے اس کو، حالانکہ وہ سنت کے اپوزٹ ہوتی ہے۔ بالکل آپ کی تعریف ٹھیک ہے کہ وہ ایک اپنے طرف سے گھڑ کے اور منسوب کرتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ قرآن کی اس آیت کی انٹرپریٹیشن ہے، اور اس غلط چیز کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ عین دین ہے، اور پھر اس پر عمل کرتا ہے، پھر اس کی دعوت دیتا ہے۔ یہ بدعت ہے، اور آپ خود سوچ لیں کہ اس نے جو ہدایات اللہ تعالیٰ نے دی تھیں اس کے مقابلے میں اپنی خواہشات نفس یا اپنی پسند کے مطابق، اپنی ترجیحات کے مطابق ایک ایسی چیز کو عبادت بنا لیا جو نہ اللہ نے ارشاد فرمائی ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ ہے بدعت، اور یہ بدعت بہت بڑی رکاوٹ ہے کس کے کہ دین کو پھر سنبھال نہیں سکتا۔ جو معلومات ہوتی ہیں ساری اس بدعت کی انٹرپریشن میں لگا کے ان کو فٹ کرتا ہے۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ اچھا، یہ تو تھا نا کہ انسان جو ہے وہ ایک چیز اپنی سوچ کے مطابق تبدیل کر کے بدعت بنا لیتا ہے۔ تحریف یہ ہے کہ وہ عملاً، آپ دیکھیں نا، تحریف کی مثالیں مطلب بتائیں مجھے تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے مثال سے۔ بڑی واضح مثالیں ہیں، آپ غور نہیں کرتے نا۔ یہودیوں کو دیکھ لیں، کس طرح انہوں نے تحریف کی ہے، جو چیزیں انہوں نے پسند نہیں تھی انہوں نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں تبدیل کر دیا، جو شریعت کی کتاب تھی، احکامات کی کتاب تھی۔ عیسائیوں نے کس طرح غلط معنی پہنائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو، ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہ وہ ہیں جو تحریف ہے۔ اچھا، اب مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن میں تو کوئی تعریف کر نہیں سکتے۔ کیوں نہیں تعریف کر سکتے؟ اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نے لوگوں باتیں نے یہ لکھ دیا۔ ہاں، رب نے اس آخری شریعت کو تاکہ حجت قائم ہو جائے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس کا زبر زیر بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر تحریف مسلمان کیسے کرتے ہیں؟ معنوں میں بدعت تعریف کر کرتے ہیں۔ دیتے ہیں۔ ہاں، حق کو چھپا لیتے ہیں۔ انٹرپریٹیشن کو اور سیاق و معنوں میں سباق تو کے بغیر بیان کرتے ہیں۔ ہاں، اچھا، اور اس کا فائدہ حکومتیں اٹھاتی ہیں۔ مولویوں کو آپ ٹکٹ دے دیں نا، اور سر بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرا دیں، ہاں جو مرضی ہے ان سے کہلوائیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ جی سر، یہ ابھی پچھلے دنوں بھی آیت پڑھی گئی تھی، وہ والی جو تھی آیت حرب جس کو کہتے ہیں،
कि कातिल हो और मुल्क से निकाल दो, और इस तरह से अपने फेवर में बिल्कुल, कत्ल बहुत वारत। अच्छी मिसाल दी है आपने। हर कुरान के तालिब इल्म को देखना चाहिए, बहुत उम्दा मिसाल है कि किस तरह उसके गलत मैनी उसको पहनाए गए। नंबर 6, इश्तिगाल बिल अदना, कि आप बहुत छोटी छोटी चीजों में मुलविस हो जाएं। कुरान जब माने ये हक है सर जी, जी कतमान हक है 6 माने नंबर हक है। अच्छा, कतमान हक है, जी। वो तो बड़ा ही जुर्म है। कितना बड़ा जुर्म है कि आप अल्लाह की तालीम को छुपा के। अच्छा, आज आपकी इसकी मिसाल देखनी हो ना, तो बड़ी प्यारी मिसाल है। वो मिसाल ये है कि मस्जिद में जो चंदा लेते हैं ना मौलवी साहब, वो क्योंकि सारे हराम की कमाई होती है, अक्सर की, मैं सबकी नहीं अक्सर की, तो वो क्या करते हैं कि वो कुरान बयान करते वक्त कभी कंडेम नहीं करते, कभी अल्लाह का जो अल्लाह ने उनकी जिल्लत फरमाई है हराम कमाने वालों, वो बयान नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वो लोग बैठे होते हैं जो उनको चंदा देते हैं। तो कितमान हक ये है, आप देखें ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर हुक्म हुआ, उधर नाफिज हो गया। ये है, कोई परवाह नहीं की। आप बताएं, जब हुक्म आया कि आप अपने करीबी दोस्त को, करीबी खानदान वालों को डराइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन कोहे सफा पे चढ़ के सब लोग आए। जरा उस वाक्य को पढ़ें। और आखिरी बात है, इश्तिगाल बिल अदना, छोटी चीजों में मैं लग जाना। कुरान इस दुनियावी, जो सिर्फ दुनियावी तगोताओ करते हैं और आखिरत को भूल जाते हैं, इस सारी चीजों को इश्तिगाल बिल अदना कहता है। क्यों? वो उन चीजों में लग जाते हैं जो उनकी नजर में तो बहुत बड़ी हैं, लेकिन क्योंकि उनको आखिरत से गाफिल कर देती हैं, दुनिया परस्ती, माल परस्ती, हवस परस्ती वगैरह वगैरह गिनते जाइए, तालीम परस्ती, जो भी, अल्लाह ने मना नहीं किया इन चीज़ों से, लेकिन अल्लाह ने इनके हराम तरीके से इनको इस्तेमाल करने और इनको कमाने से सख्ती से मना किया है। और इश्तिगाल बिल अदना ये है कि इंसान इन चीज़ों में पड़ जाए और भूल जाए कि दुनिया में मैं आया हूँ आखिरत कमाने के लिए। दुनिया आरजी, अब मैंने आपको भेज चुका हूँ कि दुनिया बमुकाबला आखिरत, उसको संभाल लीजिए, खुद भी पढ़िए, अपने बच्चों को, घर वालों को पढ़ाइए। सर सूरह गाशिया में जो आता है आमिलातुन नासिबा, ये वही है। ये बिल्कुल दुनिया में थक हार चुके हैं मेहनत कर करके। इसके बाद इसी पेज 7 पर तकवा और तज़किया की दुआएं हैं, सैयदुल इस्तिग़फ़ार है। अब हम तो आपको लिख के भेज ही सकते हैं, अमल करना आपका काम है। और आपको पता है ये कितनी अहम दुआएं हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 100 मर्तबा इस्तिग़फ़ार फरमाते थे, ताकि गुनाहों का हमें एहसास हो और उनसे बचें और माफ़ी मांगें अपने साबका गुनाहों की अल्लाह ताला से। अब इल्म के बारे में कोई बात नहीं करूंगा, यहाँ तक आज तक जो मैंने आपको समझाया है वो इल्म का तज़किया है, और इस इल्म के रास्ते में रुकावटें क्या हैं, और अगर इल्म हासिल कर ले तो वो इल्म कैसे खराब बर्बाद हो जाता है, सारी तफसीलात आपके सामने आ चुकी हैं। उसके हैंडआउट भी आपके पास आ चुके हैं। कल मैंने आपके सामने, ये तज़किया इल्म था और अब है तज़किया अमल, वो कल हम शुरू करेंगे, लेकिन इस पे जितने सवाल आप चाहें आज कर लें, और इस कुरान और सुन्नत के इल्म को इसी तरह सीखें जिस तरह यहाँ बयान हुआ है। सैयदुल जल्दी सवाल इस्तिग़फ़ार करें वाला वरना सुना मैं फिर दीजिए सवाल कर प्लीज। रहा हूँ। सर जी ये सैयदुल जो है इस्तिग़फ़ार गफलत समझा या दीजिए। बेलोबालीपन, इसको थोड़ा सा वाज़ेह करें। अच्छा सुने बड़े गौर से।
اللہ رب العالمین نے، عجائب ایک منٹ ہو، اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے ہدایات ہمیں قرآن و سنت سے دے دی، کوئی کسر چھوڑی ہے؟ یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کر رہے ہیں جی جی جی۔ تو ان ہدایات سے غافل ہو کر، قرآن و سنت سے غافل ہو کر جو زندگی گزارتا ہے وہ ہے غفلت اور لا ابالی پن۔ یہ ہے، آپ بھی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں کہ لا ابالی پن یہ ہے کہ ہم ان چیزوں میں کو کرنا شروع کر دیں جو بالکل غیر ضروری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہ جیسے ایک مسافر رہتا ہے۔ مسافر بہت سارا سامان اکٹھا کرتا ہے؟ نہیں سر۔ نہیں نہیں وہ سر اچھا آپ بتائیں، آپ ذرا خود سوچیں، میں بھی سوچوں کہ کتنی کوٹھیاں ہم نے بنائی ہیں، کتنے اس کے اندر سامان رکھا ہے، پتہ نہیں کیا کیا رکھا ہے۔ ادھر مریں گے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے ان میں۔ ہاں، آپ ایک رہنے کے لیے چھت ضروری ہے آپ کے لیے، لیکن لا ابالی پن یہ ہے کہ آپ ان چیزوں میں وقت ضائع کریں جن کا آخرت کے لحاظ سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور پوری دنیاوی زندگی میں آپ انہی پر عمل کرتے رہیں، انہی کے پیچھے لگے رہیں۔ قرآن اس کیفیت کو کہاں بیان کرتا ہے بھلے بتائیں؟ کہ وہ لوگ جو دنیا ہی کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ الحاکم التکاثر ہائے حتی ہائے، زرتم کیا صورت ہے، الحاکم کیا التکاثر۔ تکاثر، کیا صورت ہے۔ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اب تم تو اس سر جی بہت کثرت ڈر طلب، لگتا ہے، اب تو قرآن سے جڑ گئے ہیں نا تو بہت ڈر لگتا ہے، ایک ایک دن گزارتے ہیں تو خوف آتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ اور کل کیا ہوگا پتہ نہیں۔ بس ہمارا کام یہ ہے، سنیں، ہم پکا عہد کر لیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنی ہے، انشاءاللہ اور جب انشاءاللہ۔ یہ ہمیں چیز پکی ہو جائے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ اس نے ہماری اس ایفرٹ کو قبول کر لیا ہے۔ اس کے لیے آپ دعائیں کریں۔ جی انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اچھا، طیب الاستفاد کو سر ذرا یہ سر میں بدعت کی ڈیفینیشن ایک دفعہ پھر کرنا چاہ رہی ہوں، تھوڑا سا اس کو کلیئرفائی کرنا چاہ رہی ہوں کہ بدعت جو ہے نا سنت کی عین ضد ہے، اور بدعت کی عام فہم تعریف یہ ہے کہ وہ ایسا نیا کام دین میں شامل کرنا جس کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو، نیز وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کا حصہ اور ثواب سمجھ کر بجا لایا جائے، وہ مردود ہے، اور بدعات کو رواج دینے والا شخص تو مجرم ہے، شدید مجرم ہے، کیونکہ اس کی موت کے بعد بھی اس بدعت پر عمل کرنے والے لوگوں کے گناہ کا حصہ رصدی اور اس کے رصدی طور پر اس کے اعمال نامے میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ آپ نے 100% ٹھیک ڈیفینیشن کی ہے، میں نے سنی ہے۔ آپ نے دیکھیں، یہ جو قرآن کی تشریح ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ مولویوں کی طرح رٹی رٹائی ڈیفینیشن جو 100% ٹھیک ہے، اگر آپ موجودہ دور کی بدعات کو کھول کے ان کے سامنے نہیں رکھیں گے تو یہ آپ کی ڈیفینیشن صرف ڈیفینیشن رہ جائے گی۔ یہ علم اور حقیقت اس وقت بنے گی جب آج کی بدعات، جو آج بدعات ہیں، یہ مرنے کے اوپر، یہ شادیوں کے اوپر، یہ ساری بدعات کھول کھول کے بیان نہیں کریں گے تو یہ ڈیفینیشن رہے گی صرف۔ اب بات جی سمجھ سر، آئی ہے؟ اصل میں تو ان کو ختم کرنے کا ہی ہے نا اصل میں ہماری ذمہ داری۔ کیا بات، کیا کہا آپ نے؟ اصل میں بدعات کو ختم کرنا یا ان سے روکنا ہی تو ایک دائی کی ذمہ داری ہے نا۔ تو دائی اگر اس کو بتائے گا نہیں کہ موجودہ دور کی یہ بدعتیں ہیں اور ان سنتوں کے خلاف ہیں، تو پھر تو اس نے صرف ڈیفینیشن بتا دی، لفاظی میں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک وہ سمجھ کے اپنی اصلاح پہ آمادہ نہ ہو۔ سر میں یہی تو کہہ رہی ہوں نا جو آپ کہہ رہے ہیں۔ آپ کو سر میں نہیں نے کہا، آپ نے بالکل نہیں کہا کہ موجودہ دور کی بدعتیں ہم ان کے سامنے رکھیں گے۔
آپ نے وہ ڈیفینیشن پڑھی ہے جو کتاب میں پڑھی میں ہے؟ نے کہا کہ ہمیں ان بدعات کو روکنا ہے جو لوگوں میں رائج ہیں. چلیں آگے چلیں. سر جی سر ایک ایک بات کرنا چاہ رہی تھی یہاں پر. میں نے ہمارے رشتہ داروں میں سے ہیں تو وہ ہمیشہ نا 2.5 پارے پڑھا کرتی تھی سورہ بقرہ، یعنی کہ میت کے اوپر. میں نے انہیں کہا، میں نے منع کیا کہ آرام سے سمجھایا، میں نے کہا کہ آپ باجی یہ نہ پڑھا کریں. تو انہوں نے کہا کہ میں تو ضرور پڑھوں گی، کیونکہ میری دادی نے نصیحت کی تھی کہ جب بھی کوئی فوت ہو خاندان میں یا باہر تو تم نے یہ 2.5 پارے ضرور پڑھنے. صحیح. یہی اصلیت ہے. یہ ہمارا بھی ہے بالکل. اچھا میری بات تو سنیں یہ آپ، بدعت ہے نا. پلیز آپ سنیں پہلے. اب ایسی خاتون سے آپ ایک سوال کریں، ہمیشہ لوگوں کو سوچنے پر مجبور کریں. آپ ان سے کہیں کہ مجھے آپ یہ لا کے دے دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن نے یہ بات کہیں کہی ہو. میں آپ کی اس بات کی تائید ہی نہیں کروں گی، بلکہ میں اس کو پھر لوگوں میں بھی پھیلاؤں گی. لیکن جی اگر سر. نہ نبی، سنیں غور سے پوری بات، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ صحابیات نے کیا، نہ تو قرآن تو تعلیمات جو ہدایتیں وہ یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں یا قرآن سے ثابت ہو. اس کا مجھے ثبوت لا دیجئے. اتنی سی بات کہہ دیں، کوئی لمبی چوڑی بحث نہ کریں. جی جی آپ جو سر. آپ ادعو الی اپنی سبیل موت ربک آپ پار جائیں گے. بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. یہ ہے حکمت اور موعظۃ الحسنہ کہ بندے کو لاجواب کر دیں قرآن و سنت کے دلائل سے. سر جی میں نے مکہ جی میں سر. لوگوں کو دیکھا ہے، کبوتروں کا دانہ چن رہی تھی کچھ عورتیں. میں نے کہا یہ کیا کرو گی؟ کہتی ہیں یہ پاکستان لے کے جائیں گے، جن کی اولاد نہیں ہے انہوں نے کہا تھا. میں نے انہیں سمجھایا تو الحمدللہ وہ رک گئی اور انہوں نے وہ دانے پھینک دیے. میں نے کہا تم اتنی اچھی جگہ ہو، تم اللہ سے دعا کرو، کبوتر تمہیں کہاں سے اولاد دیں گے؟ اللہ تعالیٰ دے گا. تو الحمدللہ انہیں سمجھ آ گئی، انہوں نے چھوڑ دیا. آپ نے وہ آیت کیوں نہیں پڑھ کے بتائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو، مجھے بلاؤ، پکارو، میں تمہاری پکار کے جواب دیتا ہوں. بولا بولی. جی بتائی تھی الحمدللہ، اردو میں سمجھایا تھا. بالکل. آپ جی جب بھی قرآن و سنت کی دلیل سے بات کریں گے وہ اپنا اثر رکھتی ہے، بشرطے کہ آپ نے حکمت کے ساتھ کی ہو. جی بے شک وہ بے والی شک. آیت ہے نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. بہت عمدہ. اجیب دعوت جو الداع دعوت اذا دعانے فلیستجیبوا لی بالکل بالکل. ولیؤمنوا بی. ہاں، بالکل. لعلهم يرشدون. آپ اگر اپنے آپ کو تیار کر لینا کہ آپ نے لوگوں کے ان بدعات، ان غفلتوں کو قرآن و سنت کے دلائل سے جب ان سے بات کریں گے بہترین انداز میں یقین مانیں. ممکن ہے اس وقت وہ نہ مانیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ فلاں بندے نے فلاں چیز مجھے کہی تھی، اور وہ بالکل اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے گا. ایک بدعت دیہاتی لوگ آتی تو تو منہ سنت ایک دباتے چلی ہیں. جاتی ہے. سوال ہے کہ جو یہ نصیحت کی جاتی ہے جو فوت ہوں کی طرف سے یا کر جاتے ہیں کہ ایسے کرنا، تو وہ جو صحیح چیز ہو اس پر تو عمل کرنا ٹھیک ہے، اور جو غلط ہو تو اس پر تو جائز نہیں ہے نا کہ عمل کریں. جس کو جو چیز ناجائز ہے، جس پر اللہ کا حکم ہو اور آپ اس کے خلاف کر رہے ہیں، بڑی سیدھی جی سی بات ہے. دین میں جائز وہی ہے، اور اللہ نے بتا دیا کہ یہ چیزیں کرو گے، یہ بھلائیاں کرو گے تم جنت میں جاؤ گے، اور یہ برائیاں کرو گے، جھوٹ بولو گے. مومن تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا اگر واقعی مومن ہے تو. جی سر، سورہ البقرہ میں ہے نا کہ وصیت اگر کوئی کرتا ہے، ناجائز وصیت ہوتی ہے، اس کو بدل سکتے ہیں آپ. ہاں، نیک لوگ بدل سکتے ہیں جو اللہ قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں. ہر آدمی نہیں بدل جیسے سکتا. سر عمرے یا حج پہ جائیں نا تو دیتی ہیں خواتین، یہ پیسے لے جائیں وہاں سے، دانے لے کے تو ڈال دیں کبوتروں کو ڈال دیں. دوسروں کو. اور تو جو میں نے پڑوس، کہا کہ آپ بات تو سنیں، اور جو پڑوس میں جو ارد گرد جو بھوکے مر رہے ہیں ان کو ایک پائی جی بھی نہیں دیں گے. ان کی خیر ہے. اچھا میں نے کہا اگر آپ نے وہاں ہی صدقہ کرنا ہے تو میں وہاں کسی وہ جو حبشنے چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچنے والی بیٹھی ہوتی ہیں
ان کو دے دوں گی، لیکن میں نے کبوتروں کو دانا نہیں ڈالنا ان پیسوں سے۔ بالکل ٹھیک کہا. نہیں، آپ ان سے کہتی کہ یہ آپ اپنے ہاتھ سے، یہ یہاں کتنے غریب ہیں جو روٹی کے ترستے ہیں، وہ حقدار ہیں آپ اس کے پیسے کے، ان کو اللہ نے حقدار بنایا ہے. کل سر جی ہم وہ پڑھیں گے جو بھی 24 پیج آپ نے بھیجے. جی سر کل وہاں پہ خواتین تصویر لے کے پھر رہی ہوتی ہیں خانہ دونوں حرمین شریفین میں، کہ ایک ایک دانے پہ درود شریف ہاں پڑھ کے درود دم شریف کرتے پڑھیں. جی 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 تاکہ میں نے بھی ہمیں دیکھا. اولاد نرینہ حاصل ہو جائے. پاکستانی اسلام. بھائی اگر آپ نے قرآن و سنت پڑھ لیا، سمجھ لیا، وہ بہت کافی ہے عمل کرنے کے لیے. اور اس کے خلاف، اچھا ابھی ایک بہن نے سوال کیا، کل میں نے آپ کو شروع کرانا ہے. وہ نال نہ سی وہ گول جو چہرے والا سی نا، بڑے بڑے غور پیسے سے خرچ سنیں. تزکیہ عمل پیج 5 پہ چارٹ ہے آپ کا. سر بھی کسی کا مائک کھلا ہوا ہے. اب نہ تھوڑی ذرا ذرا مائک بند کریں. آصف صاحب آپ مائک بند کریں. اچھا، نوید اپنا مائک بند کریں بیٹا. کل میں نے آپ کو پڑھانا ہے. آج ہم نے تزکیہ علم و ادراک جو پیج 5 پر چارٹ ہے اس کو میں نے ختم کیا ہے، اور مہربانی کر کے اس کو خوب پڑھیں. تو کل میں نے پڑھانا ہے تزکیہ عمل. پہلا مرحلہ تزکیہ علم ہے، تزکیہ نفس میں، اور دوسرا ہے تزکیہ علم. کیوں؟ پہلا ہے تزکیہ علم، اور دوسرا ہے تزکیہ عمل، اور تیسرا ہے تزکیہ تعلقات و معاملات. تو میں نے کل پڑھانا ہے آپ کو تزکیہ عمل. ٹھیک ہو گیا؟ اب جی سر جی انشاءاللہ. پڑھ کے آئیے، سوچ سمجھ کے آئیے. پہلے سوال آپ کو کرنے کی اجازت ہوگی، پھر میں سوال کروں گا. انشاءاللہ سر. یہ چیزیں جو ہم بیان کر رہے ہیں تزکیہ نفس کے حوالے سے، آپ دیکھیں کہ خود مجھے اندازہ ہوا کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا تزکیہ نفس ہو گیا ہے، حالانکہ نہ ہم نے قرآن کو پورے غور سے تدبر سے پڑھا ہے، نہ اس پر ٹھیک ٹھیک ہم عمل کرتے ہیں، اور اس کے باوجود سمجھتے ہیں کہ ہمارا تزکیہ نفس ہو چکا ہے، ہمارا نفس سے مطمئنہ ہے. بڑے غور سے دیکھیں. قرآن اسی لیے ہے کہ میں اس کے آئینے میں اپنی شکل دیکھوں. جو احکامات جن پر میں نے عمل نہیں کیا، توبہ تائب ہوں اور فوراً عمل کروں. اور اسی طرح پہلے اپنے علم کو ٹھیک کروں، اپنے ایمان کو ٹھیک کروں، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، اور ایمان بالآخرہ. یہ وہ کنجی ہے جو میرے لیے سب سمجھا دے گی کہ تم نے شادی کس طرح کرنی ہے، تمہارے ہاں موت ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے، تمہارے اخلاق کیسے ہوں، تمہارے معاملات کیسے ہوں، وغیرہ وغیرہ. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر. جی سر، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور آمین ہم لوگوں کی آمین اولادوں ثم کو، آمین. تمام دنیا کے مسلمانوں کو، اور جو بیمار ہیں ان کو اللہ پاک شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، آمین. ہر کسی کے حال پہ رحم کرے. سر ایسے ایسے ہٹ دھرم لوگ بھی ہیں نا، میں نے اتنے آرام سے پیار سے سمجھایا کہ آپ قبر پہ مت جائیں، قبر پہ جانا گناہ ہے، اس پر منت کہنے لگی آپ تمہیں تو شعور نہیں، تمہیں شعور ہو تو تم ایسی بات ہی نہ کرو. میں اس سے خاموش ہو. اب آپ دیکھیں نا، آپ ان سے یہ کہتی کہ آپ مجھے بہن بتائیں کہ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا؟ ان کے کتنے پیارے فوت ہو چکے تھے. کیا کسی صحابہ صحابیات نے کیا؟ آپ دیکھیں، پیار سے سمجھانا اور بات ہے، بندے کو سوچنے پر مجبور کرے تاکہ وہ سوچنا شروع کر دے. دیکھیں نا، آپ کا سمجھانا بھی آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے، وہ اس کے نزدیک ٹھیک ہے. آپ اسے کہتے ہیں کہ دین میں تو وہ کام کیا جائے گا جو قرآن و سنت سے ثابت ہو.
آپ مجھے ثبوت دے دیں تاکہ میں بھی جایا کروں. ہمیشہ یاد رکھیں دعوت قرآن کیوں کہتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. بندے کو جب سوچنے پہ آپ مجبور کر دیں گے وہ بالآخر کبھی تنہائی میں بیٹھ کے کہے گا کہ یہ بات تو اس نے ٹھیک کہی ہے کہ دین تو وہی ہے جو قرآن و سنت میں ہے، اس کے باہر تو سب بدعتیں ہیں. بھیجیے حالات دینے والی ویڈیو ہے. کتنے خوفناک الفاظ یہ کہہ رہا ہے مشرف، استغفر اللہ توبہ استغفار. اور ساری حکومت میں کافی لوگ قادیانی ہیں. چلے اب آپ کو فوڈ فار تھاٹ یہ میں آپ سب کو بھیجواتا ہوں، ابھی بھیجواتا ہوں. جزاک اللہ. سر یہ گروپ میں پڑی ہوئی ہے. ملی ہے، سر نے بھیجی ہے تو مل گئی ہے، پڑھی ہے. آپ سارا السلام علیکم. یہ تزکیہ علم و عمل جو ہے مجھے ہینڈ آؤٹ نہیں پہنچا. دیکھیں آپ مجھے اس طرح تو سر بتائیں گے کہ بول رہے کوئی ہیں کہ فائدہ نہیں ہے. بھیجنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پلیز تو بھیج دیں، جن کے پاس نہیں ہے پلیز تو ان کو آپ بھی. میری بات سنیں، ذرا بیچ میں مت بولا کریں. آپ کو میں نے کہہ دیا آپ مجھے فوراً ایک میسج صرف کر دیں کہ ٹھیک ہے مجھے سر. یہ ہے میرا واٹس ایپ نمبر اور مجھے یہ ہینڈ آؤٹ نہیں ملا. اگر اگلے لمحہ نہ ملے تو میں ہوں، لیکن اگر آپ مجھے 6 دن بعد کہیں گے کہ مجھے ملا نہیں ہے، یہ کوئی جواب نہیں ہے. اصول اور قاعدہ یہی ہے کہ آپ مجھے لکھ کے بھیجیں، اگر میں نہ بھیجوں تو میں مجرم ہوں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین.